अस्सलाम वालेकुम जी। हंसला अहमद। और बात करनी है मुझे मोटरवे इंसिडेंट के बारे में। लेकिन मैं उस पर उस अंदाज में बात नहीं करूँगा कि कोई वाक़या सच्चा है या झूठा है। हमारी वैसे ही आदत बन चुकी है हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ढूंढने की। मुझे बात करनी है कि ये सेक्सुअल हरासमेंट होती क्यों है, रीज़न क्या है ना। मतलब हर तरह के लोग मुख्तलिफ राय देते हैं। कोई कहता है जी लड़कियां चुस्त कपड़े पहनती हैं, कोई कह देता है जी कि वो बाहर निकलती हैं घरों से, कोई कह देता है जी कि यहाँ पे सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा है उस और अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस वजह से ऐसा ज़्यादा हो जाता है। कोई कह देता है शादियाँ जल्दी नहीं होती। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मैं ये कहता हूँ ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन देखिए ना, आप कहते हैं चुस्त कपड़े पहनने से या इस तरह के भड़कीले कपड़े पहनने से होते हैं, तो क्या बुरखे वालियों के रेप नहीं होते? बुरका पहन के जाने वाली खवातीन, उनके रेप हो जाते हैं। आप कहते हैं घर से बाहर निकलने से रेप हो जाता है, घर में रहो सेफ रहोगी। लेकिन ये मुझे बताएं, जो घर के अंदर घुस के रेप कर दिया जाता है, अभी हुआ ना पिछले दिनों तोमसा में, तो वो क्या है? आप कहते हैं अच्छा छोटी बच्चियां, बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियां, उनका क्या कसूर है, उनका क्यों रेप कर दिया जाता है? ठीक है, लड़कों तक को नहीं बख्शते, यहाँ तक कि जानवरों को नहीं बख्शते हम लोग। तो ये फिर क्या है? अच्छा, फिर आप कहते हैं जी कि नहीं नहीं हमारे असल में अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। उनका कहने का मकसद क्या होता है? एक तबका है ना पूरा, वो कहते हैं यहाँ पे कहबा खाने, मैं इसको जिस्म फरोशी के मराकज़, सादा तरीन अल्फाज में मैं यही कहूँगा, उनको लीगल कर दिया जाए ताकि जिसने जो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है वो वहाँ जाके निकाले और मुआशरे की। लेकिन मुझे बताएं, वो कहबा खाने की, वो जिस्म फरोशी के मराकज़ की औरतें कहाँ से आएंगी? क्या वो इंसान नहीं होंगी जिनके लिए आप ये चीज़ें लीगल करार दे रहे हैं? आ, तो ये, लेकिन एक और सवाल है ना कि जहां पर ये मराकज़ व कसरत मौजूद है, जहां पर ये सब कुछ अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है, वहां पर भी तो ये मसाइल है ना। वहां अमेरिका की मिसाल लेता हूं मैं, 1 लाख से ज़्यादा केसेस हैं और किस चीज़ के? जनाबिल जबर के, जनाबिल रज़ा। वहाँ कुछ नहीं होता। मतलब आप अपनी कंसेंट के साथ और अपनी रजामंदी के साथ, लड़का लड़की 18 साल से ज़्यादा उम्र है, आप कुछ भी करें, आपको हुकूमत कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फोर्सिबल रेप, जिनाबिल जबर जिसको कहते हैं, वो 1 लाख से ज़्यादा केसेज हैं अमेरिका में। वहाँ तो अवेलेबिलिटी का मसला भी नहीं है, वहाँ तो कॉल गर्ल्स भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे तो प्रोस्टिट्यूशन पूरी लीगल है। तो वहाँ पर क्यों है ऐसा? तो फिर मसला क्या है? क्यों है ऐसा कि आए दिन हमें सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस देखने को, सुनने को मिलते हैं? पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, दुनिया की भी उसके साथ साथ बात करूंगा। लेकिन एक चीज़ और, अमेरिका वाले वाक्य पे मैं एक चीज़ और बता दूं। अगर किसी को ये लगता है कि अमेरिका वाली बात मैं एम ही कर रहा हूँ, यूट्यूब भरी पड़ी है, इंटरनेट भरा पर है, जाके देख लें। एक खातून ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था, सिर्फ वो वीडियो देख लीजिएगा। और उसका टाइटल वीडियो का मैं बता देता हूँ। अ वुमन वाज कैट कॉल्ड मोर देन 100 टाइम्स व्हाइल शी वाज वॉकिंग थ्रू न्यूयॉर्क सिटी। ये वीडियो है, सर्च कर लें, आपको पता लग जाएगा। 10 मिनट की वीडियो के खातून न्यूयॉर्क की गलियों में, सड़कों पे घूम रही है और उसके साथ क्या सलूक हो रहा है। और न्यूयॉर्क के हिसाब से उसने बड़े मुहज्जब कपड़े पहने हुए हैं, कोई भड़कीला लिबास नहीं पहना हुआ। हमारे यहाँ के हिसाब से हो सकता है, लेकिन न्यूयॉर्क के हिसाब से वो बड़ा मुनासिब लिबास उसने पहना हुआ है। तो फिर इतना सब कुछ होने के बावजूद, अगर ये फ्रस्ट्रेशन, ये सब कुछ होने के बाद भी ये नहीं रुक रहे, मसाइल क्या हैं? तो फिर क्या वजह है? फिर क्यों अभी तक ये मुसलसल केसेस सामने आते हैं? तो एक चीज़ समझ लें, एक वजह नहीं है, ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। चुस्त कपड़े पहनना, भड़कीले कपड़े पहनना, ये सारी वजह हो सकती हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि नहीं नहीं सिर्फ यही वजह है, सिर्फ यही वजह है, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ना और मैं अपने भाइयों से कहूँगा कि हम ना दुनिया के साथ मुवाजना करते हैं। दुनिया को कहते देखो जी फलां जगह तो इतने रेप केसेस हैं, फलां जगह तो इतने रेप केसेस हैं, फलां जगह तो इतने रेप केसेस हैं, हमारे यहाँ तो है ही नहीं, ना होने के बराबर है। तो फिर भाई ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी बहुत हैं, बस ये रिपोर्ट नहीं होते। कोई अपनी बीवी, बहन, बेटी को कहीं कोर्ट कचहरी में खज्जल होते नहीं देखना चाहता, ना वो मीडिया के उन गंदे सवालात का सामना करना चाहता है। तो वो या इज्जत के साथ मर जाते हैं या मार देते हैं। ये एक बहुत ही बुरी, एक कह लें हमारे मुआशरे का बहुत बुरा फैक्टर है। रिपोर्ट ही नहीं होते ना वाकयात, तो इसलिए आपको लगता है शायद नहीं है। अच्छा, आगे आ जाए। फिर ये है क्यों, हो क्यों रहा है? इसकी ना कुछ मिसालें देता हूँ मैं आपको। मसलन आप देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ये हमारी यानी क्या ऐसी वजूहात हैं। उन वजूहात की मैं चंद एक एक करके बात करूंगा कि महरम रिश्ते तक भूल जाते हैं, इंसान इस कदर जानवर हो जाता है, हैवान बन जाता है ना, कि उसको कोई तमीज़ नहीं रहती। तो सबसे पहले तो हम अपनी मीडिया इंडस्ट्री पे आते हैं। हमारी मीडिया इंडस्ट्री है ना, फिल्म है, फैशन है, और इसमें बहुत कुछ है, तमाम शोबे इसमें शामिल हैं। अच्छा, अब क्या क्या यहाँ औरत को बेचा नहीं गया? अच्छा, फिर यकमुश्त नहीं बेचा गया। अंदाज अलग बिके, नाज अलग बिके,
اور پھر جسم بھی مختلف حصے کر کے ٹکڑے کر کے بیچا گیا. ایسا ہی ہے نا, حتیٰ کہ مردانہ ریزر تک کس نے بیچا؟ عورت نے بیچا. ٹھیک ہے. اور پھر ٹیگ لائنز, پاکستان کی بات کرتا ہوں, دنیا کی نہیں, پاکستان کی بات کرتا ہوں. ٹیگ لائنز کیا تھیں؟ آپ نے بل بورڈز پہ دیکھی, آپ نے ٹی وی اشتہارات میں دیکھی. نظر اٹھے اور پلٹ نہ پائے, چہرہ ایسا حسین کہ ہر کوئی دیکھتا رہ جائے, کشش ایسی کہ کوئی رک نہ پائے. یہ کیا تھا؟ عورت کو ایک ایسا ایک میں اس کو کیا میں ورڈ بولوں, ایک صرف اس کو ایک وہ بنا کے, ایک ایسی باڈی بنا کے جس کو ایک سیکشول کے طور پر پیش کرنا. اور یہ کیا یہ ایڈز ہمیں ساری سکھا رہی تھی کہ ہم نے خواتین کی بڑی عزت کرنی ہے؟ کیا یہ ساری ایڈز ہمیں سکھا رہی تھی کہ ہم نے خواتین کو بڑی رسپیکٹ دینی ہے؟ یا یہ ہمیں بھڑکا رہی تھی؟ دیکھو جی, اور ہم سب یہ دیکھتے رہے ہیں ویڈیوز. عورت والی ویڈیو ہے جس میں اس کا جسم کبھی آدھا, جتنی جہاں کی اجازت ہو سکتی تھی وہاں پہ اس کو آدھا پورا ننگا کیا گیا. تو اس سے یہ جذبات بھڑکتے تھے, یہ جذبات ہمارے ابھرتے تھے. اور پھر کیا ہوتا تھا؟ آپ جہاں نظریں وہاں, یہ ساری ٹیگ لائنز تھی نا جو ہمیں یہ سب کچھ سکھاتی تھی. فلم انڈسٹری دیکھ لیں, اڈلٹ سینز کے بغیر مووی نہیں بنتی. ہمارے ہاں ایون پاکستان میں سینسر بورڈ کے نام پہ ایک چیز موجود ہے, لیکن اس سے بھی جو چیزیں پاس ہو کے آتی ہیں وہ بھی جو چیزیں آتی ہیں وہ پوری طرح جنسی جذبات کھیتوں کو تباہ کیا ہماری فلم انڈسٹری نے. آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, سارے کھیتوں کو تباہ کیا, گجر اور پتہ نہیں کیا کیا کر کے. تو وہ کیا تھا؟ ہماری انٹرٹینمنٹ کے نام پر پروسٹیٹیوشن, میں اس کو کہوں گا انٹرٹینمنٹ کے نام پر جتنی پروسٹیٹیوشن اور یہ سب کچھ کو ہوا دیا گیا. اور پھر کیا ہو گیا دنیا بھر میں؟ نیٹ فلکس کی ابھی ایک اسکینڈل بھی آیا ہوا ہے, اڈلٹ سینز کے بغیر نیٹ فلکس کی فلم نہیں بنتی, نیٹ فلکس کی سیریز نہیں بنتی. ان کی شرائط میں شامل ہے کہ نیٹ فلکس کے کوئی بھی آپ نے سیریز سبمٹ کروانی اس میں اڈلٹ سینز ہونے چاہیے. اچھا, یہ ڈکوسلے مطلب یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے میڈیا میں, بل بورڈز پر عورتوں کی بھرمار ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جنسی جذبات کو ہوا دیتے ہیں. اس سے فرسٹریٹ ہو جاتا ہے انسان. اس کو پھر ایک عورت چاہیے, اس کو ایک ایسی عورت چاہیے جس سے وہ اپنی یہ جنسی فرسٹریشن نکال سکے. وہ عورت نہیں ملتی, وہ لڑکے بچے پہ آ کے گر جاتا ہے, اور نہیں تو جانوروں تک پہ وہ آ کے گر جاتے ہیں ہمارے لوگ. تو لیکن ایک دوسری وجہ اور ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ اسلام ہے نا, بڑا خوبصورت مذہب ہے, اس نے اس کا طریقہ بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوان لڑکوں کے بارے میں بڑے فکر مند ہوتے تھے اور ان کی جلد شادیوں کی کوشش کرواتے تھے. جوان لڑکے جوان لڑکیاں ان کی جلد شادیاں کرواتے تھے. پوچھتے تھے اپنے مجلس میں, تیری شادی نہیں ہوئی, شادی کرواؤ اس کی. حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے, من استطاع منکم بان فلیتزوج, یعنی جو تم میں سے شادی کی قوت رکھتا ہے اس کو شادی کرنی چاہیے, جلدی کرنی چاہیے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, اسلام نے کہا ہے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے؟ شادی نہیں ہوگی, وہ سٹیٹس کو کا چکر ہے, وہ ابھی تک لڑکا اپنے پیروں پہ نہیں کھڑا ہوا, اس کے نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں ابھی تک, وہ پیروں پہ کھڑا ہوگا, ٹائر اس کے نیچے سے اتریں گے تو شادی ہوگی. پتہ نہیں کون کون سی مصیبتیں پالی ہوئی ہیں شادی کے نام پہ, وہ ہوں گی تو شادی. اب دیکھیں, جائز طریقے سے ضرورت پوری نہیں ہو رہی نا. مانا شادی صرف اسی ایک ضرورت کا نام نہیں ہے, لیکن یہ ایک ضرورت ہے, یہ انسان کی ایک ضرورت ہے, اور وہ جائز طریقے سے پوری نہیں ہو رہی. میں نے آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے, پارسائی کا بوجھ سہتے سہتے, بوجھ کہہ رہا ہوں میں, ذہنی مریض ہو جاتے ہیں, صرف پارسائی کا بوجھ سہتے. کیوں؟ شادی ہو نہیں رہی, معاشرے میں کر نہیں پا رہے, یہ ایک طلب ہے جو وہ پوری نہیں کر پا رہے, تو وہ بوجھ سہتے سہتے یہ دماغ جواب دے جاتا ہے. اور یہ صرف مرد نہیں ہے, مرد و خواتین دونوں میں یہ چیز ہوتی ہے. اب یہ ساری وجوہات ہے جو انسان کو اس قدر فرسٹریٹ کر دیتی ہیں کہ وہ پھر اس کو ہر چیز بھول جاتی ہے. یہ موویز, یہ انسان اتنا سیکشولی فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, اتنا فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے بس, مطلب پھر وہ انسان نہیں رہتا نا, پھر اس کو تمیز بھول جاتی ہے. انسان اسی چیز کا نام ہے نا, اس کو تمیز, وہ ڈسٹنگوش کر سکتا ہے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. یہ اس کو پتہ ہے, یہ اس کے انسٹنکٹ میں شامل ہے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ, آئی شوڈ ڈو دس اینڈ آئی شوڈنٹ ڈو دس. یہی تو انسان ہے نا, اسی چیز کو تو انسان کہتے ہیں. تو وہ یہ سب کچھ بھول جاتا ہے. کیوں؟ جب یہ اندر سے فرسٹریشن دماغ کو چڑھتی ہے, پھر دماغ کا کوئی سا کام نہیں کرتا. لیکن اب بات ہے کہ یہ اس سب کا پھر حل کیا ہے, پھر کریں کیا ہم, پھر کیسے اس مسئلے کو حل کریں. تو جس طرح وجہ ایک نہیں ہے, اس طرح حل بھی ایک نہیں ہے. یہ پورا ایک لائحہ عمل ہے جس کی ضرورت ہے کہ پورا لائحہ عمل. میں طالب علم آدمی ہوں, میں اس پہ پوری طرح سے میں نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس حل ہے, نہیں ہے میرے پاس. لیکن ہمارے ارباب اختیار سب سے پہلے, اور اس کے بعد ہمارے ارباب فکر, ارباب حل و عقد,
یہ جو ہمارے لوگ ہیں یہ بیٹھیں اور یہ بیٹھ کر مل کر ایک لائحہ عمل ترتیب دیں. سنجیدگی سب سے پہلی ضرورت ہے ہمارے ارباب اختیار کے لیے. خان صاحب کا، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، وزیر اعظم صاحب، ان کی طرف سے بھی آج کچھ سخت سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. سریعام سزا دینی ضروری ہے. میں کیپٹل پنشمنٹ کے حق میں ہوں. اس معاملے میں ضرور ہونی چاہیے. وَلَكُمْ قِصَاصٌ فِي الْحَيَاةِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. یہ ایویں نہیں کہا گیا کہ یہ اس میں زندگی ہے، کہ قصاص ہے نا تو اس میں زندگی ہے، سزاؤں میں زندگی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. تو میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دیکھنے والے، یہ بڑا ضروری ہے سنجیدگی. یہ ہے حکومت کی طرف سے کرنے کا کام. لیکن اس کے بعد ہمارا کیا کرنے کا کام ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے بیٹوں کی، پہلے بیٹوں کی کہہ رہا ہوں، ہمیں اپنے بیٹوں کی تربیت کرنی ہے. ہمیں اپنی بیٹیوں کی، ہمیں اپنے بھائیوں کی، ہمیں ہماری بہنوں کی تربیت کرنی ہے. ہمیں انہیں سکھانا ہے what is right and what is wrong. کرنا کیا ہے؟ لڑکی ایک ایلیمنٹ نہیں ہے. اور اسی طرح میں جانتا ہوں اپوزٹلی بھی کیا ہوتا ہے. لڑکیوں کو بھی یہ کہوں گا کہ لڑکا صرف ایک ایلیمنٹ نہیں ہوتا، لڑکے بھی ہراس ہوتے ہیں، لڑکے بھی ہراس ہوتے ہیں. تو یہ چیز چھوڑ دیں. اپنی اقدار، اپنی معاشرتی اقدار سے جڑ جائیں اور اپنے دین سے جڑیں. دین سے، دینداروں سے نہیں. بدقسمتی سے ہمارا مذہبی طبقہ، اس کی ترجیحات میں یہ مسئلہ شامل نہیں ہے. مجھے پتہ ہے میں یہ بات بول کر بہت ساری توپوں کا رخ اپنی طرف کر رہا ہوں، لیکن ایسی حقیقت ہے. ماسی و چند ایک نیک لوگوں کو چھوڑ کے زیادہ تر کا یہی حال ہے، بھیڑ چال ہے. ہمارے مذہبی طبقے کی ترجیحات میں یہ چیز شامل ہی نہیں ہے کہ لوگوں کا یہ مسئلہ بھی ایڈریس کیا جائے، ان کو یہ بھی بتایا جائے کہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مدارس تک میں یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں، وہ کیا کسی کو ہم بتائیں؟ تو دینداروں کی بات معذرت سے میں نہیں کر سکتا. میں کہہ رہا ہوں دین کو، اسلام کو، جو اللہ نے نازل کیا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اس کو فالو کریں. اسی میں بھلائی ہے. جتنے مرضی فلسفے، جتنی مرضی آپ کہہ لیں باتیں، ان سب کا ایک نچوڑ ہے یہ دین اور اس کی اصل تعلیمات. یہ اس کا حل ہے. وگرنہ خوف اس قدر بڑھے گا کہ ہم کسی کو گھر سے باہر بھیجنے کے قابل نہیں ہوں گے. اور جب خوف اس قدر بڑھتا ہے پھر معاشرے زندہ نہیں رہتے، معاشرے مر جاتے ہیں. تو خدا را اس مسئلے کو حل کریں، جتنی جلدی ہو سکے اس مسئلے کو حل کیا جائے. اجازت دیجیے.